شریعت کہتی ہے 2.5% دو گے فرض ادا ہو جائے گا. جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ 100 دے، کہتا ہے 97 رکھ لو، 2.5 مجھے دے دو، تو معتبر ہو جائے گا. لیکن جب حسین چلے نا، زمانے کو بتایا تیرے اور حسین میں فرق یہ ہوتا ہے، تو 2.5 دے معتبر مومن ہو جاتا ہے. حسین وہ ہے جب اللہ نے مانگا ایک بھی بچایا نہیں، علی اصغر تک قربان کر دیا. اتنا آسان نہیں تھا نبی کے گھر میں پیدا ہونا. نبی کے گھر میں پیدا ہونا آسان نہیں تھا. وہ میرے مولا مشکل کشا ہیں، اپنی زندگی ساری مشکلوں میں گزر گئی. مشکل کشا کی اپنی ساری زندگی مشکلوں میں گزر گئی. تو ہمارے لیے یہ توق اعزاز ہے. ہمیں اپنے علم پہ ناز نہیں. ہم تو اس عبدالقادر جیلانی کے نقش قدم پہ ہیں. جب شیطان نے آواز دے کے کہا تیری عبادت مقبول، آج کے بعد کوئی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر آواز آئی آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تیرے علم نے بچا لیا، یہ رحمان کی آواز نہیں ہو سکتی. کہنے لگے وہ خبیث لعنتی، قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا. آج یہاں بیٹھے تمام دوستوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرنا چاہوں گا کہ مولا نہ تو کوئی علم ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی ادراک ہے، یہ تیرا فضل ہے جس نے اس ساری مجلس کو حضرت مخدومہ کائنات کی محبت عطا فرما دی. حضرت محترم آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے 2 شہزادے جو آگے چلے نا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہوئے اور ان کا لقب اسرائیل تھا، لہذا ان کی اولاد سے جتنے نبی ہوئے انہیں نبی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. حضرت کعبے کی تعمیر کا اللہ نے اجر یہ دیا کہ توحید کا وارث بھی ابراہیم کو بنا دیا، رسالت کا وارث بھی ابراہیم کو بنا دیا. لیکن اسماعیل کے بعد پھر ابراہیم کے بعد سلسلہ یوں چلا کہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل توحید کے وارث بن گئے اور حضرت اسحاق رسالت کے وارث بن گئے. جو توحید اور رسالت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ مکہ میں میرے اور آپ کے آقا حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لائے. میرے رب نے توحید اور رسالت کو دوبارہ جمع فرما دیا، دوبارہ جمع کر دیا. ایک طرف توحید چلتی رہی، ایک طرف رسالت چلتی رہی. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اگر کسی مسلمان گھر میں پیدا کر دیا ہے تو اپنے انتخاب کا بھرم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کے انتخاب سے انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. تو حضرات محترم گزارش صرف اتنی ہے، آج بہت سارے لوگ نکلے ہوئے ہیں محبت کرنے والوں کو سمجھانے کہ تم رافضی ہو گئے، تم شیعہ ہو گئے، پورے شیعہ نہیں ہوئے تو نیم رافضی تو ہو گئے. شاعری قبلہ آج مفتی اعظم بھی تھوڑے سے رافضی ہو گئے، آج وہ بھی تھوڑے سے رافضی ہو گئے. آئندہ رافضیوں کی فہرست میں ان کا نام بھی آنا چاہیے. کیوں؟ جو سیاست معاویہ سے توبہ کر لے وہ تو رافضی ہو جاتا ہے نا. تو آج ان کی بھی توبہ ہو گئی، اللہ کرے وہ توبہ قبول ہو جائے. حضرات محترم آج ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں، پیغام لینا چاہتے ہیں. آخری 2 جملے، آج ہم بھی پیغام لینا چاہتے ہیں. ہمیں سمجھانے والے آئیں، چلیں سوشل میڈیا پہ سمجھائیں، فیس بک پہ سمجھائیں، مجلسیں سجا کے سمجھائیں، جیسے بھی کرنا ہے سمجھائیں، آئیں ہمیں سمجھائیں. لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ ہم اس کی بات سمجھیں گے، اس کی بات سنیں گے، اس کی بات مانیں گے کہ جس نے سر دے دیا ہو ہاتھ کو بچا لیا ہو. سر داد نہ داد دست در دست یزید، جس نے سر دے دیا ہاتھ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا. ہمیں وہ سمجھائے. ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آتی کہ جنہوں نے سر بچانے کے لیے دنیا کی ہر دہلیز پہ ہاتھ کی حرمت کو پامال کیا. حضرت سیدنا امام زین العابدین کا وہ خطبہ جو یزید کے دربار میں تھا، اس کا آخری جملہ، اس پہ بات ختم. اس کے علاوہ میرے پاس ہے کچھ نہیں کہنے کے لیے. جب آپ نے خطبہ دیا نا تو اس نے مؤذن کو اشارہ کر دیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو، اللہ کا نام لو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اہل بیت اطہار کا خون اگر خاموش ہوگا تو اللہ کے نام پہ خاموش ہوگا. اس نے اللہ اکبر کہا. آپ نے جواب میں
جو جملہ بولا بڑا مزیدار، آپ نے ارشاد فرمایا تو زبان سے کہہ رہا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں، میں تو ابھی علی اصغر کے خون سے کربلا میں یہ سبق دے کے آیا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ زبان کا کلمہ نہیں، خون کا کلمہ ہوتا ہے۔ یار کوئی ہستیاں، کوئی شخصیات ایسی ہیں، آپ مان لیجئے کہ سادات کے خون کا ڈی این اے کا مسئلہ ہے، ہمارے ڈی این اے کا مسئلہ ہے۔ ہر موضوع کو اتنا متنازع نہ بنا دو جس طرح رفع یدین ہوتا ہے، ہر موضوع کو اتنا متنازع کہہ کے دفن نہ کر دو جس طرح آمین اونچی کہنے کا ایسا کہنا ہے۔ ہر موضوع یوں نہیں ہوتا، کہیں خون کا معاملہ ہوتا ہے۔ خون کے معاملے میں کربلا کی جنگ آپ کے سامنے ہے کہ میرے حسین نے مصطفیٰ کے خون کو بچانے کے لیے علی اصغر کا خون بھی قربان کر دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے جواب دیا۔ پھر جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت امام زین العابدین تڑپ اٹھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہیں رک جاؤ۔ آپ نے جملہ بولا تاریخ کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مؤذن خطاب اسے کیا، دیکھا یزید کی طرف، سارے دربار کو سامنے رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ محمد ھذا جدک ام جدی، اپنے دربار میں کھڑے ہو کے بتاؤ یہ جس محمد کا نام تیرے دربار میں گونج رہا ہے وہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ وہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ آج 1500 سال گزرنے کے بعد اور قیامت تک کے لیے میں یہی عرض کروں گا، یزید کے دربار میں بھی جس کا نام زندہ تھا وہ زین العابدین کا نانا تھا، آج میں جس کا زندہ ہے وہ زین العابدین کا نانا ہے۔ لہذا یاد رکھیے نانا اور دادا زندہ میرے حسین کے رہے۔ حاضرین گرامی کا کیا خوبصورت اظہار خیال ہے اور کیا شاندار پیرایا ہے اس سید زادے کو جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے سلامت رکھے اور حضور کی آل کے کلم و فضل میں سید ہمیشہ اچھا بولتا وہی اچھا لگتا ہے۔ یہ اس خاندان کا درہ امتیاز ہے۔ دو کام سادات کے ذمہ بڑے اللہ رب العزت کے محبوب کی طرف سے ہیں، ایک اپنے محراب اور منصب کے تقاضے کو سامنے رکھنا اور دوسرا کلام مجید فرقان حمید سے جڑے رہنا۔ یہ اتنا بڑا افتخار ہے جو امت میں اس برادری اور قبیلے کے علاوہ کسی کو اللہ رب العزت نے اعزاز کے طور پہ نہیں دیا۔ شاہ صاحب نے جو دوران مجمع ماحول بنا، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے جناب، آپ کی بھی نوکری قبول ہو۔ میں اسی ایک موضوع سے دو قطعات اور منقبت ہمیں کیونکہ پیش کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اظہار خیال کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کو ترنم کی دولتیں بھی میسر آتی رہیں۔ تیرا نصیب ہے ملا تو جینا بھول گیا ہے، شاہ جی اور بالکل شاہ صاحب اور سادات کی عالی محبت گھرانے کی نظر جو درمیان میں موضوع جہاں پہ آپ روکے تھے وہیں سے میں متصل ہونا چاہتا ہوں۔ تیرا نصیب ہے ملا تو جینا بھول گیا، سفر پسند رہا اور مدینہ بھول گیا۔ ذرا سارے سبحان اللہ کہیں تو فرق تو نہیں پڑتا۔ دو مصرے باقی ہیں، آپ کا روح راضی ہوگا انشاءاللہ سن کر، آپ بھی بالخصوص توجہ کیجیے گا۔ تیرا نصیب ہے ملا تو جینا بھول گیا، سفر پسند رہا اور مدینہ بھول گیا، سفر پسند رہا اور مدینہ بھول گیا۔ نعرہ تکبیر، ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کے کہیے سر، نعرہ تکبیر، اب کہیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ نعرہ تکبیر، سارے محبت سے بولیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
حضرت موسیٰ پاک قدس سرہ العزیز کے مبارک خانوادے سے جو زیباکار شخصیت تشریف لائیں، میں اس عظیم المرتبت سیدزادے کا خیر مقدم کرتے ہوئے شرف پاؤں گا جنہیں اس عظیم خانوادے سے نسبت حاصل ہے، اسی مبارک خانوادے کے عظیم فرزند فخر السادات سید علی وقار حضرت صاحبزادہ پیر سید ولایت حسین گیلانی صاحب تشریف لائے۔ میں حضور شاہ جی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تشریف آوری پر حضرت قبلہ ولایت مصطفیٰ گیلانی صاحب حضور کے خانوادہ مبارک کے عزت مآب فرد تشریف لائے۔ حضور شاہ جی کا سمی میں قلب سے خیر مقدم ہوں، اور آپ کی اجازت سے جو میں بسرے پڑھ رہا تھا انہی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت سید حسن مرتضیٰ صاحب جو ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ تشریف لائے۔ میں حضور شاہ جی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تیرا نصیب ہے ملا تو جینا بھول گیا، تیرا نصیب ہے ملا تو جینا بھول گیا، سفر پسند رہا اور مدینہ بھول گیا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، سفر پسند رہا اور مدینہ بھول گیا۔ ابو لہب کی وہ انگلی کا اٹھنا یاد رہا، توجہ کیجئے گا، ابو لہب کی وہ انگلی کا اٹھنا یاد رہا، مگر تراب کے بابا کا سینہ بھول گیا۔ حضور بندہ نماز ہے، تیرا نصیب ہے ملا تو جینا بھول گیا، سفر پسند رہا اور مدینہ بھول گیا۔ ابو لہب کی وہ انگلی کا اٹھنا یاد رہا، مگر تراب کے بابا کا سینہ بھول گیا، مگر تراب کے بابا کا سینہ۔ اسی ایک اور سوچ کو دیکھیے، محبت عشق کی باتیں کسی طالب سے بھی پوچھو، ادائے مشفقانہ پیار کی کسی غالب سے بھی پوچھو۔ مجھے دھیمے لہجے میں پڑھنا ہے کہ نبی پاک کے بچپن کے بارے میں حسین یادیں حلیمہ سے تو پوچھی ہیں، ابو طالب سے بھی پوچھو۔ نبی پاک کے بچپن کے بارے میں حسین یادیں حلیمہ سے تو پوچھی ہیں، ابو طالب سے بھی پوچھو۔ 6 سالہ خدمت یاد رہی، 43 سال کی نوکری بھول گئی امت۔ اللہ اکبر۔ ایک قطع اور پھر آگے بڑھتے ہیں، اور جتنے سادات ہیں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر دعا کا طالب۔ شاہ جی محفل میں پہلے یا بعد میں محفل کسی بھی گھر کی ہو، لنگر اور تبرک تقسیم کرنے کی روایت سب کی سمجھیے، کوئی پہلے کھلا دیتے ہیں کوئی بعد میں کھلاتے ہیں۔ تبرک بہرحال ہماری محافل کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ آج کی محفل کا تبرک کیا ہے؟ آج کی محفل کا تبرک میں اسی سے اب بات ختم کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی، انتہائی تازہ نوکری ہے شاہ جی، آج پہلی دفعہ ہی پڑھ رہا ہوں۔ جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی، بخشش تمہیں اس در کے تمسک میں ملے گی۔ تمسک پر دھیان رہے۔ جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی، بخشش تمہیں اس در کے تمسک میں ملے گی۔ آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی جنت، آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی جنت، جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی۔ حضور نواز جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی، جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی، بخشش تمہیں اس در کے تمسک میں ملے گی۔ آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی جنت، جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی، جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جاتے اس منصوبت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بھی اپنے سینے میں بغض علی کا پالے گا، جو بھی اپنے سینے میں بغض علی کا پالے گا، رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا۔ 2 مصرے صرف اور، جو بھی اپنے سینے میں بغض علی کا پالے گا، رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا۔ وجہ بھی سن لیجئے، گندے برتن میں تو ماں دودھ نہیں ہے منگواتی، اسی لہجے میں سننا ہے آپ نے۔ گندے برتن میں تو ماں دودھ نہیں ہے منگواتی، گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈالے؟ سبحان اللہ، سلامت رہے۔
گندے برتن میں تو ماں دودھ نہیں ہے منگواتی، گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈالے گا؟ گندے برتن میں تو ماں دودھ نہیں ہے منگواتی، اور گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈالے گا؟ گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈالے گا؟ اسی کے ساتھ مجھے آگے بڑھنے کا حکم ہے. میں حضرت قبلہ پروفیسر حسین احمد مدنی صاحب کے فرزند ارجمند حضرت صاحبزادہ سید رضا مدنی سے ملتجی ہوں. شاہ جی تشریف لائیے اور آج کی اس بزم میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کی سعادت پائیے. جناب صاحبزادہ سید رضا مدنی صاحب. السلام علیکم. آبا میں ذی وقار میں تو ایسے ہی بس حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ بروز قیامت مجھے بھی جناب سیدہ زہرا کے نوکروں میں شمار کیا جائے، اور جو سیدہ زہرا کو خطا کار کہیں گے، جو سیدہ زہرا کو خطا کار کہیں گے، خود اپنی ہی ماؤں کو سیاہ کار کہیں گے. اور گستاخ سیادت کا نسب ہوتا ہے مذموم، گستاخ سیادت کا نسب ہوتا ہے مذموم. حق بات کہیں گے تو سردار کہیں گے. اور عالم ہو، محدث ہو، مفتی ہو، مفسر ہو، قبلہ مشہدی صاحب، عالم ہو، محدث ہو، مفتی ہو، مفسر ہو، ہم آل کے غدار کو غدار غدار کہیں گے. ہم عالم ہو، محدث ہو، مفتی ہو، مفسر ہو، ہم آل کے غدار کو غدار کہیں گے. اور دہلیز زہرا بڑا قابل غور شعر ہے. دہلیز زہرا جسے کہتے ہیں جنت، دہلیز زہرا جسے کہتے ہیں جنت، اس گھر کے ہر ایک فرد کو سردار کہیں گے. اور حاجی ہو، نمازی ہو، یا سائم ہو حرم میں، حاجی ہو، نمازی ہو، یا سائم ہو حرم میں، مبغض کو سر حشر و فی النار کہیں گے. اور رضا اعمال ہی نہیں، آل پہ معکوف ہے بخشش. رضا اعمال ہی نہیں، آل پہ معکوف ہے بخشش. میزان پہ آ کر میرے سرکار کہیں گے. اور جو سیدہ زہرا کو خطا کار کہیں گے، خود اپنی ہی ماؤں کو سیاہ کار کہیں گے. اور چند فکرے میں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں. اور بغض حیدر سکھانا مناسب نہیں، بغض حیدر سکھانا مناسب نہیں، ناسبیت پھیلانا مناسب نہیں. اور دل میں حیدر کی الفت نہیں ہے اگر اس طرح کعبے جانا مناسب نہیں. اور ان کو اعلانیہ بھائی آقا کہیں، ان کو اعلانیہ بھائی آقا کہیں. قوم کو برگلانا مناسب نہیں، خون خیر الرسول سے یہ سادات ہیں، ان پہ فتوے لگانا مناسب نہیں. اور ناسبیت کی بو جس سے ہو پھیلتی، لہجائے مفتیانہ مناسب نہیں. اور ذکر حیدر عبادت ہے اے شیخ جی، ذکر حیدر عبادت ہے اے شیخ جی، اس پہ انگلی اٹھانا مناسب نہیں. وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہیں پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. کیا کہا صاحبزادہ رضا مدنی اپنا عقیدت نامہ پیش کر رہے تھے. اللہ حضور کی آل کو سلامت رکھے.
کتنا آسان ہے منافق کو پرکھنے کا عمل. صرف 2 مصرے اور اگلی حاضری کی طرف بڑھتا ہے. آپ کی اگر توجہ ہے تو ذرا سبحان اللہ کہیے سارے, ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ ذرا ماشاءاللہ. کتنا آسان ہے منافق کو پرکھنے کا عمل, کتنا آسان ہے منافق کو پرکھنے کا عمل. تان حیدر کی لگا اور تو چہرے پڑھ لے, بس اتنا ہی کام. رمضان صاحب ذرا میرے پاس آئیے. جی جی جیسے ہوتے ہیں صحیح نوکر خادم. کتنا آسان ہے منافق کو پرکھنے کا عمل. تان حیدر کی لگا اور تو چہرہ پڑھ لے, تان حیدر کی لگا اور تو چہرہ پڑھ لے. اور سادات کی مبارک موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی. ٹھیک ہے, دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی, گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی. مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے, مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے, زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی. دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی, گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی. مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے, زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی. زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی. آخری شعر اس سلسلے کا, اور جیسے مجھے حکم ہوا ہے میں ویسے ہی آگے بڑھ جاؤں گا. کلام پاک سے پوچھو علی کی منقبت کیا ہے. شاہ جی قبلہ تازہ نوکری کا ایک ہی شعر. کلام پاک سے پوچھو علی کی منقبت کیا ہے, علی کے دل سے پوچھو سیدہ کی منزلت کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علی کے دل سے پوچھو سیدہ کی منزلت کیا ہے, سیدہ کی منزلت کیا ہے. حسب حکم میں ایک اور وزی وقار عزت مآب رفت مآب سید زادے کا اسم گرامی پکار کر سعادت پاؤں گا. آپ لیہ سے تعلق رکھتے ہیں, حضرت پیر عنایت رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک آستانے سے آپ کا تعلق. خانوادہ سادات کا بڑا ذی وقار فرد, عزت مآب رفت مآب حضرت صاحبزادہ پیر سید ساجد حسین بخاری صاحب سے ملتجی ہوں. سیدی آپ تشریف لائیے اور اپنے کریم مواعظ سے, خوبصورت کلمات سے ہمارے قلب و روح کو روشنی کی ترسیل فرمائیے. آپ میرے ساتھ ایک دفعہ بآواز بلند بولیں گے. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. اس کے بعد نعرے سے رجوع کیجیے گا. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے, جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے, جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, سب کہیے مل کے نعرہ تکبیر, کہیے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرت قبلہ صاحب پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب بخاری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآہل بیتہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک مرتبہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں سارے آباد. ابھی میں سٹیج پہ بیٹھا تھا تو مجھے عمران شاہ ولی
جو اس وقت MNA ہیں اور سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ دائم حضور قصوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی خدمت اور نوکری کی تھی پارلیمنٹ کے اندر۔ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے خطاب فرمایا تھا، تو آج انہوں نے آنا تھا، بھی ان کا مجھے میسج آیا، میسج میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے مجھے میسج میں فرمایا کہ میں آج نہیں آ سکا باوجود تو آپ میری طرف سے سٹیج پہ کھڑے ہو کے میرے پارلیمنٹ والے جملے دہرا دیں گے، اور سیدہ پاک کے جتنے نوکر بیٹھے ہیں انہیں میری طرف سے کہہ دیں گے، میرا پیغام اور میرے جذبات ان کے دلوں تک پہنچا دیں گے کہ آپ جس طرح یہاں نوکری کر رہے ہیں، سید عمران شاہ ولی پارلیمنٹ میں حضور کے اہل بیت اطہار کی نوکری کرتا رہے گا، سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی نوکری کرتا رہے گا، اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی طرف جو زبان بھی بھونکے گی اس کو پارلیمنٹ میں گپتی سے کھینچنے کی صدا بلند کرتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دل کے یہ جذبات اس عظیم و شان پارلیمنٹ میں جو لگی ہوئی ہے حضور کی اہل بیت اطہار کی اور سیدہ پاک کی نوکری، تو ان تک میرے یہ جذبات پہنچا دینے۔ تو وہ دعا کے لیے بھی کہہ رہے تھے کہ سارے مجھے دل سے دعا بھی کریں گے، اور انشاءاللہ انہوں نے فرمایا کہ میں اگلی کانفرنس میں آؤں گا، تو یہ ان کا پیغام تھا، یہ آپ تک پہنچا دوں۔ چونکہ میں ہوں میزبان تو میں وقت نہیں لیتا، چونکہ 1 بج گیا، تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا، چونکہ 1 کے قریب وقت ہو گیا ہے، اور تقریباً ہمارے پاس 8-10 انتہائی بڑے پاکستان کے نام اور مقتدر شخصیات اور اہل علم موجود ہیں۔ تو میں انجمن محبان آل ابا کی طرف سے جتنے بھی حضور کے غلام، حضور کی بیٹی سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی تعظیم، آپ کے عدم، آپ کے اکرام میں، آپ کی نوکری میں جتنے بھی احباب آپ تشریف لائے ہیں، ان کا انجمن کی طرف سے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ملک پاکستان کی بڑی بڑی خانقاہوں کے عظیم سجادگان اور اہل علم حضرات جو سٹیج پہ جلوہ گر ہوئے، حضور قبلہ محمد عطا اللہ توسوی صاحب زیدہ مجدہ، آپ کی صدارت میں یہ عظیم و شان محفل منعقد پذیر ہے، اور حضور قبلہ پیر سید سہیل حسن گیلانی صاحب آپ کی زیر سرپرستی یہ محفل منعقد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت آپ جمیع اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، حضور کے جمیع محبان، آپ جتنے بھی ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، آپ سب کا سایہ اللہ ہم پہ سلامت رکھے۔ پیریاز شاہ صاحب کا پیغام تو پہنچائے گا، بس وہ انجمن کی طرف سے میں ریکویسٹ کر لوں، چونکہ میں نے اپنا وقت نہیں لیا، میں ایک ریکویسٹ کر لوں کہ جو بھی اب تشریف لائیں گے، سید حسین اور مدنی شاہ صاحب بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک کا اور ہمارے علاقے کا، شمس الرحمان مشدی شاہ صاحب بہت بڑا نام ہے، اور بھی بہت بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں، لیکن بالکل مختصر وقت ہے، 5-10 منٹ میں کوشش فرمائیں گے تاکہ محفل جو ہے وہ اختتام اور دعا کی طرف ہم لے کے جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ جناب صاحبزادہ سید ساجد حسین شاہ صاحب بخاری، جناب صاحبزادہ عمران احمد ولی شاہ صاحب کا پیغام بھی آپ نے نشر کیا، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، اور حضور مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی، ان کا بھی ایک پیغام ہم نے نشر کرنا ہے انشاءاللہ، وہ مجھے موصول ہو گیا ہے تحریر کی صورت میں بھی، اور مجھے خود بھی فون کر کے بتایا گیا کہ شاہ صاحب کے پاؤں پہ بہت ورم تھا، سوجے ہوئے پاؤں تھے کل پرسوں کے سفر سے، تو انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت نے حضور سیدہ پاک کا کوئی مبارک ذکر کا موقع ہوا، حضور مولا پاک کا، حسنین کریمین کا، امت کی کسی بھی پاک شخصیت کا ذکر ہوا، تو ان کا وعدہ انشاءاللہ پھر تشریف لائیں گے۔ میں بغیر تفصیل تمہید اور تاخیر کے آگے بڑھتا ہوا، اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت، خطیب اہل سنت، مفتی اہل سنت، جنہیں ابھی اویس شاہ صاحب، پیر اویس شاہ صاحب بلا مبالغہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ہم انہیں مفتی اعظم پاکستان کہہ سکتے ہیں، یہ لفظ انہوں نے کے لیے استعمال کیا۔ میں اسی زیباکار شخصیت کا اس میں گرامی پکارنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ احمد پور شرقیہ کی سرزمین سے ہمارے معزز مکرم اور مقتدر مہمان حضرت علامہ مفتی محمد محسن فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتجی ہوں۔
قبلہ تشریف لائیے اور معین وقت کے اندر اپنی نوکری سیدہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت پائے. محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کو ہے تیری آل پاک سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہے تیری آل پاک سے ذرا خیال بد. اگر سمجھ آ جائے تو ملکہ کائنات پہ کے لیے سبحان اللہ کہہ دیجیے. یہ کسی عام شاعر کا شعر نہیں، یہ بہت بڑے عظیم ہستی روحانی پیشوا حضور حضرت قبلہ خواجہ غلام فرید ادامہ المجید فی لقاء الحمید، یہ آپ کا شعر ہے اردو میں. آپ فرماتے ہیں کہ جس کو ہے تیری آل پاک سے ذرا خیال بد ملعون ہے. تائید کرتے ہیں؟ ایسے تو نہیں، ایسے تو نہیں، نہ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں. ہاں پتہ چلے نا کہ آئے بیٹھے تو پتہ تو چلے نفاق دور ہو جائے، نفاق چھٹ جائے. جس کو ہے تیری آل پاک سے ذرا خیال بد ملعون ہے، رجیم ہے، ولد الحرام ہے. من لم يعرف حق اطرتی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم يعرف حق اطرتی فهو من احدى ثلاث اما منافق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فهو من احدى ثلاث اما منافق اما ولد زانیة اما امرأ حملته امه جس کو ہے تیری آل پاک سے ذرا خیال بد ملعون ہے، رجیم ہے، ولد الحرام. ملکہ کائنات کا مقام کون بیان کر سکتے ہیں؟ آپ کے کاسا لیس کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر پوچھ رہے ہیں نا اہل بیت کا مقام تو اپنے بڑے دادا ابو البشر اپنے دادا سے پوچھ. 300 سال ہوتے رہے، بات نہ بنی. پھر کیا عرض کیا؟ اللہم اغفر بحق محمد. اگلا جملہ فعل نہیں بغیر کچھ نہیں ہوتا، آگے آتا ہوگا اللہم اغفر بحق محمد وآل محمد. دادا یہی لائن دے گیا ہے، نہیں سمجھے؟ دادا یہی لائن دے گیا ہے، اس کو چھوڑنے والا حلالی
واسطہ دیتا ہوں, حضور کی آیت کا واسطہ دیتا ہوں, پانچ تن پاک کا واسطہ دیتا ہوں, محمد والے محمد پانچ تن پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسی لیے اس در کو چھوڑنا نہیں, اگر چھوڑو گے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے. محمد والے محمد کا دامن تھام لو, پھر نجات ہی نجات ہے, یہاں بھی نجات ہے, وہاں بھی نجات ہے. کیوں کہ ہماری محسنہ سیدہ کائنات ہے, مخدومہ کائنات ہے. اتنا دلیری کے ساتھ آپ کے حق میں گفتگو کرنا. مولا کائنات نے ملکہ کائنات کی زندگی میں دوسرے عقد, دوسرے نکاح کا ارادہ کیا. کیا خیال ہے دوسرا نکاح کرنا شریعت میں حرام ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ نے حق دیا یا نہیں دیا؟ اللہ کہتا ہے علی دو دو تین تین چار چار شادی کا حق میں پوری امت مسلمہ کو اللہ نے فرمایا دیتا ہوں. اللہ نے حق دیا, اے علی دوسری شادی کر, ارادہ بھی تھا, مگر میرے نبی نے اس حلال کو علی کے لیے حرام کر. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. نکاح حرام ہے حلال ہے؟ حلال ہے نا. تو مولا کائنات کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح بی بی پاک کے ہوتے ہوئے حرام کر دیا. کیوں حرام کیا؟ اللہ نے حلال کیا. محبوبہ جو تھی اس کی ذرہ تکلیف کی ساتھ جو شرعاً جائز تھی, اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اس حلال کو بھی حرام قرار دے دیا, کیونکہ میری شہزادی ملکہ کائنات کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس سے بھی نہیں سمجھ سکتے تو پھر کون سمجھائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت ہے. اگر درخانہ قصاصت این بساست. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب قبلہ مفتی صاحب, بارک اللہ تعالی فی الدارین. میں آگے بڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اظہار خیالات کا سلسلہ عرض وطن کے وہ عظیم المرتبت سید زادے جنہیں بلا مبالغہ باب مدینۃ العلم کی خیرات حاصل ہے. علماء کے بھی استاذ, خانوادہ سادات کا گل سرسبز, چوک سرور شہید مظفر گڑھ سے ہمارے انتہائی مکرم مقتدر مہمان استاذ العلماء حضرت پروفیسر سید حسین احمد مدنی صاحب دامت برکاتم العالیہ مدد اللہ العالی, دامت فیوز ہم سے ملتجی ہوں کہ سیدی آپ تشریف لائیے اور اپنے قیمتی ترین کلمات سے آج اپنی جدہ اعلیٰ کی بارگاہ میں آج کی بز میں نوکری پیش کرتے ہوئے ہمارے دل تک, دماغ تک, روح تک روشنی کی ترسیل فرمائیے. حضرت پروفیسر سید حسین احمد مدنی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا وسلموا على النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى زیب محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت جناب قبلہ خواجہ عطا اللہ توسوی صاحب
دامت برکاتہم القدسیہ وزیر وقار مقتدر و محترم و محتشم علماء کرام نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا میں ہم سب کی حاضری کو قبول بھی فرمائے اور مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بیشتر میری جماعت اہل سنت کے قد آور علماء نے گفتگو فرمائی اور ابھی خطابت جن پہ ناز کرتی ہے، لفظ جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ابھی ان کا خطاب بھی آپ نے سننا ہے۔ میں تو علماء کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کا سایہ تادیر جماعت اہل سنت کے سروں پہ قائم رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 3 پارے میں سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر بھی کسی بطول کا ذکر ہے۔ ابھی تک جتنے بھی خطاب ہوئے ہیں وہ سارے خطاب خطباء نے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کیے ہیں۔ میں تو کمزور سا آدمی ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی اور ساتھ ساتھ موسم بھی نکھرتا جائے گا، کون کون سیدہ زہرا کا نوکر بیٹھا ہے اور کون تماشا دیکھنے ہے۔ میں 3 پارے کی ایک آیت مقدسہ کو میں نے پڑھا ہے جس میں ایک بطول کا ذکر ہے، تو پتہ چلا ایک بطول کے آنے سے پہلے ایک بطول کو بھیج کر مالک نے سمجھا دیا کہ بطول کا مقام کیا ہے۔ حضور والا، قبل اس کے کہ میں آیت مقدسہ کا ترجمہ جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، لیکن پہلے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ سے ناراض ہیں، ہم تو ناراض نہیں ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ سے ناراض ہیں، ہم تو صحابہ کے غلام ہیں۔ ہمیں تو قرآن کہتا ہے اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کے آؤ۔ لیکن صحیح تفرقہ تو آپ نے ڈال دیا، ہم تو تیار ہو کر میدان میں نکلے کہ صحابہ کا جس طرح کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے، تو کیا حضرت علی کو صحابہ سے نکال دیا گیا؟ کیا ذکر علی صحابہ کا ذکر نہیں ہے؟ کیا ذکر سیدہ زہرا صحابیہ کا ذکر نہیں ہے؟ اگر ان دونوں شخصیتوں کو صحابہ میں سے نکال دیں تو پھر ہماری لڑائی شروع ہے، پھر باقی کون ہے جو صحابی بننے کے لائق ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کے پیروں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ حضرت عمر فاروق کا عدل آج تک ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے تو بہت پیار ہے، جن کے ذریعے نبی پاک نے پیغام دیا ہے۔ آج علماء بیٹھے ہیں اور میں عرض کروں گا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو برملا میری اصلاح کر دیجئے گا۔ اسلام کا پہلا غزوہ مشہدی صاحب پہلی جنگ میدان بدر میں ہوتی ہے، اسے بدر الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کسی نے سمجھ لی ہوگی بات۔ غزوہ بدر کے اندر
313 صحابہ اکرام جاتے ہیں، ان میں صرف 14 صحابہ جو تھے ان کے پاس ویپن تھا اس دور کا، باقی بالکل نہیں ہتے تھے۔ اس عالم بے سر و سامانی کے اندر ہر کسی کا جی چاہتا تھا، آواز سے کرو یار مزہ نہیں، ہر کسی کا جی چاہتا تھا کہ آج میرا نام بھی سرکار کے نام کے ساتھ آ جائے، لیکن حضرت عمر عثمان غنی کو نبی پاک نے لائن میں سے نکالا مجاہدوں کی اور کہا تم گھر رہو گے، تمہیں گھر بیٹھے جہاد کا ثواب ملے گا، تم گھر بیٹھو گے تمہیں صرف ثواب نہیں ملے گا، مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا، یعنی تم وہاں نہ رہ کر بھی وہیں رہو گے۔ کام کیا کرنا؟ کام یہ کرنا تھا محمد رمضان قادری صاحب کہ نبی پاک کی بیٹی عثمان غنی کی زوجہ، ان کی طبیعت ناساز تھی، وہ بیمار تھی، اب ذرا غور سے میری بات کو سنی گا، ان کی طبیعت ناساز تھی، وہ بیمار تھی، تو حضور نے کہا تم گھر رہو، میری بیٹی کی تیمارداری کرو، میری بیٹی کی خدمت کرو، میری بیٹی کے دکھ کا خیال رکھو، تمہیں گھر بیٹھے میدان بدر کے مجاہدوں کا ثواب بھی ملے گا اور میدان بدر کے مجاہدوں جو مال غنیمت بھی ملے گا۔ کیا حضور اس سے یہ جزی نہیں نکلتی کہ جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا آل محمد کی غلامی کا ثواب؟ کیا حضرت عثمان غنی نے اس پر اصرار کیا؟ آپ نے کہا کہ نہیں حضور میں تو جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں شہادت کی موت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی انکار نہ کیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کی تیمارداری، ان کی خدمت، ان کی عیادت کرتے ہوئے وہ دن گزارے، اور ایک مرتبہ بھی آپ نے افسوس نہیں کیا۔ لائیے نا تاریخ اٹھا کر، آپ نے زیادہ کتابیں پڑھ لی، آئیے بیٹھ کے سامنے عبارت تو پڑھ لیجیے اور جواب دیجئے کہ حضرت عثمان غنی کا عمل کیا تھا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ کی حدیث جو ہماری پیش نظر رہتی ہے، کیا عثمان غنی نے نبی کے حکم پر میدان جہاد میں نہ جا کر قیامت تک ثابت کر دیا کہ خلفاء راشدین میں سے ایک کا عقیدہ یہ بن گیا کہ گھر بیٹھے رہو بے شک پر نبی کی اولاد کا احترام کرتے رہو، سارے ثواب تمہارے لیے۔ اور اپنے آپ کو بڑی محبتوں کے دعوے دار کہنے والے کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، کیا ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا صحابی نہیں مانتے؟ ہم سب ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ جماعت اہل سنت کا اسلیٹ ہے، جماعت اہل سنت کا اجتماع ہے۔ ہم تو امیر معاویہ کو اس دن سے بڑا پیار کرتے ہیں جب آخری وقت میں انہوں نے 2 وصیتیں کی تھی۔ تاریخ ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، بیٹھ کے بات کریں، بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ، آرام سے۔ وہ جو گالیاں دیتا تھا مجھے بھی پتا ہے، وہ زخم تمہارے دل پہ نہیں ہے، خون میرا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وفا کس طرح کرنی ہے اور کس طرح نہیں کرنی۔ اب ذرا غور سے سنیے جو بات، بیٹھ جاؤ یار، کانفرنس خراب نہ کرو، تمیز نہیں ہے تمہیں۔ اب ذرا حضور غور سے میری بات کو سنیے جو کہنے چلا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں 2 کام کر گئے۔ مجھے سیاست معاویہ کی بات نہیں کرنی، مجھے تقابل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منبر پہ بیٹھ کر نبی کہہ گئے
کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. میں تو پکا ایمان رکھتا ہوں علی مسجد میں ہو تو حق علی کے ساتھ ہے, علی میدان میں ہو تو حق علی کے ساتھ ہے, علی بازار میں ہو تو حق علی کے ساتھ ہے, علی تلوار پکڑ کے آئے تو حق علی کے ساتھ ہے, علی مصلے پہ کھڑا ہو کے خیرات کرتا رہے تو حق علی کے ساتھ ہے. دو کام کی باتیں کر گئے. میں نے پڑھا اس کو الوداع و نہایہ کے اندر کہ اپنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو وصیتیں کی. ایک تو یہ کی کہ جس وقت میری روح کا فص عنصری سے نکل جائے, غور سے سنیے, آپ میری طرف دیکھیے, یہی تو ہم نکالنا چاہتے ہیں نا, نہ ادھر والے رہیں نہ ادھر والے رہیں, پکے سیدہ زہرا کے نوکر پر اور سے نعرہ لگاتے ہیں. مزہ نہیں آیا, زور سے نعرہ لگاتے ہیں. اب حضور ذرا غور سے میری بات کو سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں. میں نے تو قاضی صاحب سے کہا, بار بار کہا, میں اس لیے کہتا رہا کہ میرا خطاب آخر میں کرائے. میں نے جس طرح بات کرنی ہے وہ ہضم نہیں ہوگی, اور جو میں نے کہنا ہے وہ میں نے کہنا ہے. میں نہ اپنے خون سے بے وفائی کر سکتا ہوں, نہ ان سے بے وفائی کر سکتا ہوں جن کو میرے نبی نے اپنا بنایا. میں تو کوئی سنانا چاہتا تھا, میرا بھائی پہلے تڑپ اٹھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت دو وصیتیں کی. چلو ایک نہیں سناتا, ایک سنا دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ دو تھیلیاں ہیں میرے پاس, ایک میں کچھ بال ہیں, ایک میں کچھ ناخنوں کے ٹکڑے. جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو بالوں والی تھیلی سے بال نکال لینا, ناخنوں کے ٹکڑے نکال لینا, کچھ میری آنکھوں پہ رکھ دینا اور کچھ میری زبان پہ رکھ دینا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا قبر میں میری شفاعت کا سبب بنیں گے. تو اللہ نے حضرت معاویہ کی زبان سے یہ بات کہلوا دی کہ قبر میں اور کسی نے کام نہیں آنا, محمد کے ٹکڑے ہی کام آنا. اور حضور بالوں کے بارے میں تو حضور نے کہیں نہیں کہا کہ یہ میرے سنبھال کے رکھو. ناخنوں کے ٹکڑوں کے بارے میں کہیں نہیں کہا کہ ان کو سنبھال کے رکھو. اور سیدہ زہرا تو وہ ہیں جن کو نبی چوما کرتے تھے اور یہاں پیشانی سے سونگا کرتے تھے. مشہدی صاحب, یہ ایک میرا تصور ہے جس پر میں ذہنی طور پر ریسرچ کر رہا ہوں. آج آپ کے اور علماء کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ ایک وجود رکھتی ہے, ایک شخصیت ہے, ایک فرد ہے, لیکن نبی پاک سنتے ہیں. حضور سے پوچھا گیا حضور کیوں سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جنت کا پھول ہے. یہ سوچ کر ذرا جواب دیجئے گا مجھے. پھول ہے یعنی لباس بشریت کو جنت کا گلاب بنا دیا, جنت کا پھول بنا دیا. تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ سارے نبیوں کو رب نے معجزے دے کر بھیجا, تو میرے نبی معجزہ بن کر آئے, نبی معجزہ بن کر آئے تو زہرا کو بھی معجزہ بنا دیا جنت کا پھول. اور جو نبی کا معجزہ ہونا
तो मुझे को अकल कबूल नहीं करती। मेरे साथी का दिल दुखा जरूर, लेकिन मैं यहाँ तक लाना चाहता था कि आज हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का दावा करने वालों उनके इस पैगाम को क्यों नहीं पढ़ते? वो टुकड़े जो कट गए थे जिसमें मोहम्मद से, जिनके बारे में हुजूर का फरमान कोई नहीं कि इनको संभाल के रखो और कब्र में लेके जाओ, अगर कोई फरमान है तो मुझे दिखा दे कोई आगे, अगर नहीं है तो उनका इतना एहतराम और उनके बारे में यह अकीदा कि कब्र में मेरे काम आएंगे। तो उस दौर में वो जितने भी लोग थे उनमें सहाबा भी शामिल तो थे, होंगे उस वक्त तो। वैसे मुझे शक नहीं है जो मैंने कहा है होंगे, आप फरमा देंगे तो मैं नाम ले दूंगा 2 4 के 5 10 के 20। मेरी जिंदगी का पल पल इसी दश्त की सयाही में गुजरा है। 32 साल हो गए मुझे दौरा हदीस पढ़ाते और 31 साल हो गए दौरा हदीस पढ़ाते। मैं उस पॉइंट पर लाना चाहता हूं कि हमने सिर्फ मनफी देखा है, मस्बत ये देखिए ना कि वो जाते हुए पैगाम दे गए। अब मुझे नहीं पता कि इससे वो सैयदा ज़हरा पाक को दिखाना चाहते थे या क्या, तो सहाबा के अकीदे के